جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، رب کریم کو چھوڑ کے اپنی سیرت کو خوبصورت بنانے کی بجائے دنیا کس طرح برانڈڈ کریموں کے پیچھے بھاگ دوڑی ہے اور صورت کی خاطر سیرت بھول گئی ہے، یہ ہماری گزشتہ ملاقات کا موضوع تھا۔ آج کائنات کے لیے رحمت دو عالم مرشد کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، شخصیت کو، ہستی کو اور آپ کے اسوہ و قدوہ اور آپ کی رحمت کو چھوڑ کے دنیا کس طرح چھوٹے موٹے اپنے خود ساختہ اور مزعومہ لوگوں کے پیچھے کیسے بھاگ دوڑ رہی ہے اور ان کی بیعت ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو چند امور کے اوپر شاید تھوڑا بہت عبور رکھتے ہیں، ادراک رکھتے ہیں، بہت کچھ نہیں جانتے، مگر چند جملوں ٹوٹکوں کے پیچھے لوگوں کو اپنے ہاتھوں پہ بیعت کرواتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے زندگی والہانہ انداز میں گزار دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے محبوب پیغمبر کی تعلیم اور تربیت والی زندگی اور سیرت کیسے ہماری پوری زندگیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دنیا میں انسان کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی ضرورت ہے اور اس کے تقاضے، میرے اور آپ کے ہادی اور راہبر پیر و مرشد سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 100 گوشے کوشش کریں گے کہ ان کو اس محدود وقت میں دیکھ سکیں، اور پھر نظر انتخاب دوڑائیں کہ ہمیں کامل اسوہ، مکمل شخصیت، بہترین سیرت، حسن و جمال والی پڑھی لکھی تربیت یافتہ زندگی چاہیے، یا ہمیں پھر سے وہی جاہلانہ روش اور اس کا آلٹرنیٹ جو کہ کوئی ہے نہیں، نہ رب نے ان جیسا بنایا ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ پچھلوں میں، نہ موجودہ لوگوں میں، نہ آنے والوں میں، تو پھر مجھے خود کو اور اپنے خیالات اور تصورات کو خود ہی بدلنا ہوگا۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی رحمت مرشد کامل کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی وحی کے ساتھ گزری ہے، اور آپ نے کچھ بھی وحی سے ہٹ کر کے کہنے، کرنے یا کرانے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی قرآن مجید میں دیتے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ محبوب وہی بولتے ہیں، وہی تولتے ہیں، وہی کرتے اور کرواتے ہیں جو آسمان سے رب العالمین جبریل امین کے ذریعے صادق و امین پہ اتارتا ہے۔ الحمدللہ، جو بھی بات، جس بھی پہلو اور زندگی کے جس گوشے کو چھیڑیں گے، آپ کو وہاں قرآن ملے گا، آیات ملیں گی، بینات ملیں گی، دلائل ملیں گے، براہین ملیں گے، سلطان ملے گی، اور اس کے اندر قوت وہ منزل من اللہ، وہ کوئی ڈومیسٹک لوکل ہوم میڈ یا انسانوں کی بنائی ہوئی کی داستان یا کہانی یا گھڑی ہوئی کوئی اس نوعیت کی بات نہیں ہوگی کہ جس کو حقیقت سے دور دیکھا جائے،
لہٰذا میرے پیمبر رحمت دو عالم آپ کے ہادی و راہبر ہم سب کے دلوں کی دھڑکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہی سے تعبیر ہے، وہی سے معبر ہے اور وہی سے ہی وہ منور ہے۔ تو آپ کی سیرت کو لینے والے بنیے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہی پہ مبنی علم ملے گا۔ دوسرا، میرے محبوب کا زندگی کا اور سیرت کا بڑا حسین گوشہ، رب کریم نے جو محبوب کو سیرت کا رنگ دیا ہے وہ ایمان کا رنگ ہے۔ دنیا میں اس وقت بڑے بڑے لوگ راہب ہیں، پوپ ہیں، پنڈت ہیں اور رہنما ہیں، انٹرنیشنل ہیں، عالمی ہیں، بین الاقوامی ہیں، لیکن آپ ان کی زندگیوں کے مختلف گوشوں کو دیکھیں تو بے شمار جگہوں پہ ایمان سے خالی، اتقان سے خالی، یقین سے خالی اور تقوی سے خالی، للہیت سے خالی، اللہ کے ڈر اور خوف سے خالی، رجا و امید سے خالی، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ اٹھا کے دیکھیں، اول سے لے کے آخر تلک ایمان ایمان اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ لہٰذا ایمان جیسی دولت جو انسان کی زندگی بدل دے، قبر نشر حشر کو بدل دے اور اس کی آخرت کو قیمتی بنا دے، محبوب کی اس پختہ سیرت کو چھوڑ کے اگر ہم پھر چھوٹی موٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو یقیناً ہم اچھی کو اور بہترین کو چھوڑ کے گندی اور بھدی چیز کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پکڑ کرتے ہیں۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، خیر اور اچھے کو چھوڑ کے ادنا کا انتخاب اچھے لوگوں کی بات نہیں ہوتی اور نہ ان کا یہ معیار ہوتا ہے۔ تیسرا گوشہ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا، کہ دنیا جب جہالت میں جی رہی تھی، لا علمی میں، نادانی میں، بے وقوفی میں بڑی بڑی حرکتیں کر رہی تھی، عین اس ٹائم میں میرے محبوب کی سیرت علم کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ آپ کی ہر بات علم، عربی میں سائنس کو کہتے ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی دونوں چیزیں خالق کی ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے کائنات بنائی ہے اور بڑی باریک بینی سے بنائی ہے، مائکروسافٹ سے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی جس رب کے سامنے آ کر کے بالکل اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے، لاجواب ہو جاتی ہے، وہاں سے رب قادر قدیر کی قدرتیں، اس کے علم، اس کی معرفتیں آغاز کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، اور نہ دیکھنے والی چیزوں کے اندر بھی وہ اپنی قدرت دکھا کے چلا رہا ہے۔ تو یہ وہ علم ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، ایک بھی عمل، ایک بھی لب و لہجہ، ایک سنگل جملہ یا ایک لفظ یا حرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو لا علمی، نادانی پہ ہو، بلکہ یقین اور ایمان کے ساتھ، بڑی پختگی کے ساتھ، علم اور معرفت کی پوری معراج کرتے ہوئے بلندیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا رنگ اور سیرت کا تیسرا پہلو اور گوشہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ چوتھا گوشہ میرے محبوب کی زندگی کا، کہ آپ نے پوری زندگی پریکٹیکل گزاری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کہہ رہے ہیں، کر نہیں رہے، بلکہ بڑی نفیس زندگی، طاہر طہارتوں والی زندگی، نفاستوں والی سیرت، پاکیزگی سے بھری ہوئی اور معمور سیرت آپ کو ملے گی۔ اور یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے خود کو بھی اور پوری امت کو، جہاں جہاں بھی آج میرے محبوب کے ماننے والے موجود ہیں، وہ آپ کی اس سیرت کے ان پہلوؤں کو سمجھتے ہوں گے۔ مثلاً صرف ایک وضو کو لے لیں، صرف وضو لے لیں، کرنے سے پہلے بسم اللہ سے بھری ہوئی سیرت، ہاتھ دھو کے زہری گرد و غبار اور انگلیوں کا خلال کر کے ان کے درمیان تلک ناخنوں کو کٹوا کے پاکیزہ طہارت والی، صاف ستھرے ہاتھوں والی سیرت، پانی لے کے منہ میں کلی کرتے، دانتوں کی صفائی کرتے، مسواک کرتے، صاف ستھرے، بغیر کسی بدبو اور سمیل کے، آپ بھی اور آپ کی امت۔ یہ ایسی رہنما سیرت ہے اور زندگی ہے کہ ڈھونڈنے نکلو گے تو ملے گی نہیں۔ ناک میں چڑھا کے
دن میں 5 مرتبہ 5 نمازوں میں وضو کر کے 2 مرتبہ اگر ہو تو 10 دفعہ، اگر 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا جائے تو 5 وضو میں 15 دفعہ ایک بندہ اپنے ناک کی صفائی کرتا ہے۔ لائے دنیا میں کوئی اور دین، کوئی اور سیرت، کوئی اور شخصیت کہ جو اتنی دفعہ بیوٹی پارلر جا کر کے اپنے ناک کو اور اپنے منہ کو اور اپنے دانتوں کو صاف کر سکے۔ پھر میرے مرشد کے 15 مرتبہ دھلتے ہاتھ، درمیانہ لیول 10 مرتبہ، اور اگر بالکل نچلے لیول پہ آ جائیں تو 5 مرتبہ۔ اسی طرح یہ دھلتا ہوا پورا چہرہ، یہ گال، یہ آنکھوں کا غسل، یہ ماتھے کا دھلنا، یہ جبڑوں کا دھلنا، انسان کی داڑھی اور داڑھی کا خلال۔ آپ سوچ نہیں سکتے کوئی ہے بائکر جو بائک چلاتے ہوئے بھی دن میں 15 مرتبہ اپنا چہرہ دھوتا ہو، مگر یہ سیرت اللہ کے سامنے رب کے حضور پیش ہوتی ہے تو پیش ہونے کا ڈھنگ، بننے کا ڈھنگ، سنورنے کا ڈھنگ، سجنے کا ڈھنگ، صفائی کا ڈھنگ، ستھرائی کا رنگ لے کر کے خود کو اور اپنے ماننے والوں کو لے کر کے چلتی ہے۔ پھر بازوؤں کا کونیوں تک دھلنا، 15 بار 5 وضو میں یہ، 15 مرتبہ یہ، پھر سر کا مسا، کانوں کا مسا، اور باریک باریک دراڑوں اور حصوں کے اندر سے گزرتی ہوئی انگلیاں اور کانوں کے پچھلے حصے، اور صاف ہوتا یہ بدن، اور پاؤں کا دھلنا، انگلیوں کا خلال۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت کا صرف ایک وضو کا رنگ ہے۔ پھر آگے چلیے، انسان کو ضرورتوں کے تحت عام غسل کرنا ہے تو کیسے، نفاست کا غسل کرنا ہے تو کیسے، گرمی کی شدت میں نہانا ہے تو کیسے، غسل تبرید، اور اگر بشری تقاضوں کے تحت اونچ نیچ کے معاملات میں ہے، جنابت ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو کیسے پہلے باوضو ہو کے، پھر دائیں سائیڈ پہ پانی ڈال کے، پھر بائیں پہ ڈال کے، پھر اپنے آپ کو پورا واش کر کے، نیٹ اینڈ کلین کر کے۔ یہ طہارت سکھانے والی ہستی اور ذات، پتہ کیجئے بڑے بڑے نفیس لوگ اپنے اوپر جو ہے پرفیوموں کے پش لگا لگا کے، وہی کپڑے وہی سارا کچھ، مگر کیسا کپڑے دھلے ہوئے، پرانے ہوں کوئی بات نہیں، نیٹ اینڈ کلین، صاف اور ستھرے، بدن دھلا ہوا، آزاد دھلے ہوئے۔ اور اگر میں اس کے ساتھ یہیں پر وضو سے پہلے استنجا ایڈ کر دوں تو طہارت دین اسلام کے فقہا کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے جس بھی حدیث کی کتاب کی ترتیب لگائی ہے، پہلے طہارت لے کے آئے، پہلے استنجے کے مسائل، چھوٹے بڑے پیشاب جھاڑے کے مسائل جسے دنیا ڈسکس کرنا ہی گوارا نہیں کرتی، بیٹھنے کے آداب، کہاں جانا ہے وہاں کے آداب، نظروں سے اوجھل ہونے کے آداب، پرائیویسی کے آداب، پردے کے اہتمام، بیت الخلاء تنہائی، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہاں رہنے والی آبادی اور مخلوقات کا بھی لحاظ، اور ان کو ہٹا کر کے جگہ نیٹ اینڈ کلین کروا کے اللہ کے حوالے خود کو کر کے رب کی کسٹڈی اور نگرانی میں دے کر کے، کتنی محتاط سیرت ہے، مگر ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ حضرات، میرے محبوب کی سیرت کا چھٹا رنگ، بنتے تو بڑے ہیں لیکن میں اوور موٹی موٹی جو سرخیاں ہیں ہیڈنگ سے وہ دے رہا ہوں۔ یہ تو مرد ہیں، عورتیں عمومی اکٹھے ہیں، جو الگ مسائل ہیں شریعت نے، میرے محبوب کی سیرت نے انہیں بھی اٹھایا، ڈیپلی پڑھا، اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک دو نہیں، پیغمبر علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اور آپ کے گھر میں 13 مومنوں کی مائیں، ازواج مطہرات، 13 اور 4 17 لوگوں کی گواہی، دلائل، بینات، ان کے مسائل، معاملات کو ذکر کر کے خاص ایام کے خاص معاملات میں شریعت نے اس کو پردے کی زبان میں اتنے حسن کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یسألونک عن المحیض، یہ آپ سے خواتین کے ایام خاص کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں۔ قل هو عذا، ان کو کہیے یہ ایک بیماری کی کہانی ہے، یہ دکھڑے کی کہانی ہے،
یہ ایک ایسی چیز ہے جو فطرت بھی ہے، جو نیچر بھی ہے، ہم نے نسل بھی چلانی ہے، یہ اس کھیتی کا پانی بھی ہے، یہ بچوں کی بہار بھی ہے، مگر یہ ایک دردناک بیماری کی کہانی ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ اور کتنی داد اور کتنا حوصلہ اور ریئلٹی پہ مبنی، بالکل 100% سچائی، مگر ساتھ میں ستھرائی کہ آپ نے ان دنوں میں شوہروں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قربتیں اختیار، نہ ہی یہ عورتیں چھوت ہیں کہ ان دنوں میں انہیں فارغ کر دیا جائے۔ یہ آٹے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ہندوانہ رسم، جاہلانہ رسم۔ یہ کپڑے کو ٹچ کریں تو کپڑا پلید۔ میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سب سے پاک ہستی، مسجد نبوی میں تشریف فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کا حجرہ مسجد کے اس طرف ہے، سیدہ کو کہتے ہیں کہ کچھ چیز مجھے پکڑائیے، جو پکڑنی ہے وہ بھی کمال کی چیز ہے، پاکیزہ۔ اور سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور میں ایام سے ہوں، اور میرے آقا صاف ستھرے پردے میں لفظ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے ہاتھ کو نہیں لگی ہوئی، لہٰذا آپ اپنے ہاتھ سے مجھے پکڑا سکتی ہیں، اور پکڑاتے ہوئے ان کا ہاتھ مسجد کے اندر بھی ہے۔ اتنا نفیس دین، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، جب دنیا ان ایام میں عورتوں کو چھوت بنا کے، انہیں گھٹیا سمجھ کے، ناپاک قرار دے کے، انہیں گھر اور معاملات سے، لین دین تعلقات سے، کھانے پینے کے امور اور اشیاء سے بالکل الگ تھلگ کیے ہوئے تھی، اور یہ ہم آج کل دیکھتے ہیں، بالخصوص بڑی مائیں خواتین سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں پتر آٹا نیجے گننا، آ نیجے کرنا، ٹھیک ہے آپ ان کی ڈیوٹی سے ان کو ماورا قرار دے دیں، شریعت چاہتی ہے، لیکن اگر وہ بچوں کو ٹچ کر لے، وہ ان کے پیار کر لے، ان کو گلے میں لگا لے، ان کو گود میں بٹھا لے، ان کو سینے لگا لے، ان کو کھانا دے دے، ان کی چیزوں کا بندوبست کر دے تو چھوت ہو جائے گی؟ نہیں، گھر کے معاملات چلیں گے، نماز اور روزے کی پابندی اٹھا لی گئی ہے۔ اگر آپ نے اپنی کوئی ذمہ داریاں کم کرنی ہے تو کیجئے، مگر چھوت مت سمجھیے۔ اور انہیں بھی سمجھایا گیا کہ آپ نے کیسے کن دنوں میں، ایام نفاس میں، ایام حیض میں، یا اگر بیماری کا دن خون ہے اور وہ 7 دن سے تجاوز، 6 دن سے یا روٹین سے تجاوز کر گیا ہے، ان دنوں میں وضو کیسے کرنا ہے، غسل کیسے کرنا ہے، پیڈ کر کے نماز کیسے پڑھنی ہے، شاید یہ بات آپ کو چھوٹے موٹے لوگ نہ بتا سکیں۔ بڑے بڑے مرشدوں کی کہانی اپنی ہے، مگر پیمبر کی زبانی، جو دین بیٹی فاطمہ کے لیے ہے، جو شریعت بیٹی رقیہ کے لیے ہے، جو نظام بیٹی ام کلثوم کے لیے ہے، اور جو سسٹم میرے پیمبر کی بیٹی زینب کے لیے ہے، اور جو سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ سودا، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ میمونہ امہات المومنین کے لیے ہے، وہ سارے کا سارا میرے پیمبر کی بیٹیوں کے لیے بھی ویسا ہی۔ ایسی سیرت، منور سیرت، با علم سیرت۔ اور پھر آئیے، حضور نہیں مل رہا پانی، کیا کریں؟ پانی نہیں مل رہا، مٹی ہے گھر میں؟ نہیں ہے، لے آئیے، روڑا رکھ سکتے ہو؟ جی رکھ سکتے ہیں۔ اور کچھ نہیں جی، علاقائی پتھریلا ہے، پتھر پہ گرد و غبار ہے، زمین کا حصہ ہے، ہاتھ پھیر لو، پڑھو بسم اللہ، لگائیے زمین پہ یوں ضرب، پتھر ہے تو ضرب، جو روئے زمین پہ چیز ہے اس کے اوپر ہاتھ مار کے پھونک ماریے، حضور لگ گئی، اب کیا کریں؟ وضو کرنا ہے تو تب بھی، نہانا ہے تو تب بھی چہرے پہ پھیریے، حضور پھیر لیا۔ اب میرے پیمبر کی سیرت کہتی ہے کہ یہ ہاتھ ایک دوسرے پہ مل دیں۔ حضور ہو گیا ہے، کہا تمہارا تیمم ہو گیا ہے، وضو بھی ہو گیا ہے، تمہارا غسل بھی ہو گیا ہے۔ کریم رب کے کریم پیمبر کے کریم شریعت، کریم سیرت، قرآن کریم اور حدیث کریم، اس کو چھوڑ کر کے، ایسی سہولت کو چھوڑ کے، نرمیوں کو چھوڑ کے، پھر اپنی سوچوں میں مبتلا ہونے والی قوم کو دعوت دے رہا ہوں۔ تانا نہیں ہے، ذرا سوچئے، سردیاں آئیں، میرے پیمبر نے
जुराबें पहनी, जौरबैन पहने, पैगंबर ने मौजे पहने, आपने धोने वाले पांव की जगह पे मसा फरमाया। ये छूट थी शरीयत की, ये नरमी थी पैगंबर की, ये हुस्न था मेरे आका की सीरत का। वैसे तो आपने पिछले दिनों देखा कि बर्फानी इलाके में बर्फ के साथ भी एक बुजुर्ग वुजू कर रहे हैं। हर जगह हमारे जैसा तो माहौल नहीं है, हर जगह गर्म पानी तो मुयस्सर नहीं है। जिन्होंने मानना है वो मुश्किलों में भी मान लेते हैं, मगर अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरी दी हुई छूट, मेरी दी हुई नरमी, डिस्काउंट जहां मैं दे रहा हूं तो लिया जाए। किसी दुकान पे चले जाए ना, डिस्काउंट हो, और उसको कहें फुल रेट लगा ले, तो वो भी एक दफा आपकी तरफ देखेगा, उस्ताद जी खैर है असी डिस्काउंट ते माल देन डे, तुसी फिर फुल नहीं, मैं फुल ते। अल्लाह को फिर बुरा लगता है, तकलीफ देते हैं इंसान। और मेरे कितने बहन भाई हैं जो बड़े अक्लमंद और समझदार हैं, कहते हैं जी कियास का तकाजा है, अकल का तकाजा है। अगर चमड़े वाले मोटे मौजे होंगे तो ठीक, वगरना मसा नहीं बनता। भाई क्यों नहीं बनता? वो जी अकल नहीं मानती, दिल नहीं मानता। मैं अपनी अकल और दिल को हुजूर के ताबे कर चुका हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, अगर दीन अपनी अकल का नाम होता तो अली को समझ आती है कि मौजू का मसा ये ऊपर से होता। लौ कान दीन बिर्राई, ऊपर वाले हिस्से पे। ऐसे कहा उन्होंने? नहीं, कहा अली की अकल कहती है कि जमीन पे ये हिस्सा लगता है तो यहां पे पहले होता, इसे साफ किया जाता। मगर मेरे और आपके मुर्शिद ने शरीयत में और वही से बताया कि मसा ऊपर से होगा, इसलिए हम ऊपर से करते हैं। अकल का तकाजा क्या है? जमीन पे नीचे वाला हिस्सा लगा है, लेकिन पता यह चला कि शरीयत वही का नाम है, अपनी सिर्फ सोच और अकल का नाम नहीं, बल्कि अकल को ताबे करने का नाम है। कुछ ने कहा जी वो जुराबें फटी हुई ना हो, कुछ ने कहा जी वो पानी अंदर ना जाए। आप सोच सकते हैं क्या फैक्ट्रियां लगी हुई थी मदीने में कि उस वक़्त इस तरह की ऐसी जुराबें हों? सर जी तसाखीन वो मोटी कपड़े की पट्टियां लपेटते थे। सबके पास सिली जुराबें नहीं, पाँव को ठंडक लगती है। हमने अपने बड़ों को देखा है, नहीं होती थी उन्हें जुराबें मुयस्सर तो कपड़े की पट्टी लपेट लेते थे। तसाखीन, पाँव को गर्म रखने वाली कोई भी पट्टी, कोई कपड़ा। और आप क्या समझते हैं, एक महीने के लिए कारवान निकला है, सर्दियां हैं, जंग है, मौजे पहने हैं, जूते टूट गए हैं, उथे जगह जगह ते दुकाना तो नहीं सी बनियां, जूतों के नीचे मौजे पत्थरों से फट गए, नुकीले पत्थर। कभी चले हूं तो पता हो ना, मोटरवे पे बैठ के बातें करना, गाड़ी में एसी रूम में बैठ के बातें करना बड़ी आसान है। वो फट जाते ऊपर कपड़े लपेट लपेट के, वो चीथड़े। मैंने अपने बड़े बड़े अफसरों की, बड़े बड़े अहले इल्म की जुराबें देखी हैं, फटी होती हैं नीचे से। अब है ना जदीद दौर के 10-10, 20-20 जोड़े हैं, डेली का एक बदला चले। सर जी एक जोड़े पे जिंदगी गुजारते बड़ों को देखा है, फट गए। नहीं जी इधर तो मसा नहीं, भाई आपका नहीं होता रहने दें। जिस पैगंबर ने नरमियां की हैं, और यहीं पे वजाहत कर दूं, फतवा देने पे आएंगे तो यह भी कह देंगे जी नेल पॉलिश लगी है, नाखून की जिल्द से भी पानी नहीं गुजरता, लिहाजा नेल पॉलिश पे भी वुजू हो जाता है, चलने दें। मर्जी आएगी तो बहुत कुछ बोल देंगे। वाटर प्रूफ मेकअप है जी, ठीक है हो गया। जब है ही वो वाटर प्रूफ मेकअप, वो चेहरे को टच ही नहीं कर रहा पानी, तो आपने कैसे फतवा दे दिया कि वुजू हो गया? सिर्फ इसलिए कि 50, 60, 70 हजार लाख का मैटर है। सारी दुनिया भी बेच देना तो सुबह की 2 सुन्नतों का मुकाबला नहीं कर सकती, और वो 2 सुन्नतें तभी कबूल होनी है जब वुजू ठीक होगा। इतने कीमती है ये वुजू, नहीं कबूल करता अल्लाह नमाज को इसके बगैर, मगर हमें गवारा नहीं, लिहाजा कह दीजिए। मेहंदी पे आके अकल काम करती है जी, वो मेहंदी अंदर जज़ब हो जाती है, वो लेयर नहीं बनाती, लिहाजा मसा ठीक हो जाएगा। अगर मेहंदी लगाइए उसके ऊपर मसा, तब भी भाई
تھوڑا سوچ لیں، تھوڑا سمجھ لیں، جس پیغمبر نے یہ شرطیں رکھی ہیں اسی پیغمبر نے یہ نرمیاں بھی رکھی ہیں۔ تو تیمم سے بات چلی تھی، اسی طرح میرے پیغمبر کی سیرت میں آپ کو دنیا کا سب سے افضل عمل پریکٹیکل جس سے رب راضی ہوتا ہے نماز ملے گی، خوراک ملے گی، غذا ملے گی، روحانیت ملے گی، وضو ملے گا، گھر سے اللہ کے گھر آنا ملے گا۔ شکر کرو اللہ دا، دن چ بیوی بچیاں نو چھڈ کے 5 ٹائم اپنے محبوب رب نو محبوب پیغمبر کے طریقے پہ ملنے آتے ہو۔ گھر والوں نو کتے پتہ چل جائے نا کسی ہور نو ملن جاندا ہے تو کونی جے نکلن دیندا 5 دفعہ۔ اللہ کا شکر کرے، محبوب ترین جگہ، احب البقاء الی اللہ، روئے زمین پہ اس قدر محبوب کوئی خطہ نہیں ہے جتنا وہ خطہ ہے جہاں سر سجدے میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ کو سب سے محبوب خطہ، اور یہ پتہ ہے اللہ نے کیا کس کے لیے؟ اپنے محبوب کے لیے۔ کہ محبوب آپ سے پہلی قوموں کے لیے عبادت گاہیں ضروری تھی، آپ ان میں اعلان کریں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے ساری روئے زمین سوائے وہ 7 جگہیں جہاں پہ بعض وقتی وجوہات کی بنا پہ سجدہ حرام ہے، نماز نہیں پڑھی جائے گی، باقی ہر جگہ جہاں ٹائم ہو آپ کو دائیں بائیں مسجد نظر نہیں آ رہی، پہنچا نہیں جا سکے گا، آپ کی اپروچ سے باہر ہے، اوقات سے باہر ہے، وضو کریں، مصلی لگائیں، اذان کہیں۔ سر جی اذان کی دلی کہنی ہے، سنت ہے نماز کے لیے، کہیں آپ اقامت کہیں، کدے لی کہنی جی؟ بندہ ہی کو نہیں، اللہ کے فرشتے نہیں ہیں، بندے نہیں آئے تو فرشتے تو ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، عباد مکرمون ہیں، رب آسمان سے ان کو بھیج دے گا جاؤ میرے بندے کے ساتھ صفے ملاؤ۔ اس نے نیت کر لی ہے، وہ جماعت سے پڑھنا چاہتا ہے، مجبور ہے نہیں جا سکتا، کہانی لمبی ہے، سفر لمبا ہے، پہاڑ پہ ہے، نیچے اترے گا مشکل ہو جائے گی، بکریاں چرا رہا ہے، یہاں بھی اذان کہہ کے اقامت کہہ کے نماز کھڑی، رب فرشتے اتار دیتا ہے۔ آپ کی اور میری گنتی اور کیلکولیشن اور ہے، اللہ کا کیلکولیٹر اور ہے، وہاں اور ہی کچھ ہے، وہاں کا حساب و کتاب اور ہے، اس کے گوشوارے اپنے، اس کا پیمانہ اپنا ہے، اس کی پیمائشیں اپنی ہیں۔ لہٰذا الصلاۃ، فرض میں، سنتوں میں، نوافل میں کیسی سیرت ہے جو کہتی ہے کہ یار 12 سنتیں میں پڑھتا ہوں، 12 تم پڑھ لو۔ جو بندہ پڑھتا ہے نا پکا ٹھکا انشاءاللہ جنتی ہے۔ باقی حساب کتاب بھی کلیئر کرنا ہوگا، لیکن یہ چیز ایک اضافی ترجیح ہے، جیسے ہوتا نہیں کہ انٹرویو میں یہ نمبر تو پکے ہیں، اتنے تو ملیں گے، اس نے یہ ڈگری کی ہوئی ہے، یہ سنتوں کی سنن مؤکدہ کی ڈگری، یہ فرائض کی ڈگری، یہ نوافل کی ڈگری، کیا بات ہے۔ کسی دن ہم لگا دینا کہ فجر کی نماز میں درس ہوگا اور عمرے کی جتنے لوگ آئیں گے سب کو ٹکٹ ملے گی، سب کی تو دور ہے، 2 ٹکٹیں رکھ دیں، ہمیں مسجد المجید بہت بڑی کروانی پڑے گی، یہ قریب کے سارے گھر لینے پڑ جائیں گے، سڑک پہ رش، کیوں؟ 2 ٹکٹ نکلنے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ جو بھی فجر پڑھ کے اللہ کے گھر آ جائے، ویٹ کتنا کرنا ہے؟ صرف آدھا گھنٹہ، نماز پڑھ کے بیٹھ جائے، بس سورج نکلن دی دیر ہے، ایویں سوا نیزے تے 10-15 منٹ بعد ٹکٹ دے دیتا جائے گا، اور قیمت کیا ہے؟ صرف 2 رکعت۔ جو بھی آئے گا ٹکٹ ملے گا۔ دنیا تو ٹکٹ دیتی ہے، کہا نہیں، شناختی کارڈ بنوایا، پاسپورٹ تیار شدہ، ویزا لگا ہوا، مور لگی ہوئی، سٹیمپ لگی ہوئی، ایئرپورٹ کے لیے فیصل آباد جتنا بھی سفر نہیں کرنا پڑے گا، ایئرپورٹ بھی یہیں پہ، فلائٹ بھی یہیں پہ، اگلا ایئرپورٹ بھی یہیں پہ، اگلا سفر بھی یہیں پہ، مکہ اور آگے عرفات، جتنے درمیان میں علاقے ہیں، یہ مینا کے، مزدلفہ کے، ایک عمل کتنے دن لگتے ہیں؟ کم از کم حج کے اوپر 4 دن لگ جاتے ہیں، 8 9 10 3 دن یہ جانے کا، لوٹنے کا، کہا صرف 10 منٹ ٹائم دے کے 2 رکعت اشراق کی پڑھ، مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دے کے روانہ کروں گا۔ پرواہ نہیں،
یہ تھی میرے پیغمبر اور مرشد کی سیرت. کن کے لیے؟ جن پہ حج اور عمرہ فرض نہیں ہے، کرنا چاہتے ہیں، ذوق ہے، پیسے نہیں ہیں، شوق ہے، قیمت نہیں ہے، سب کچھ ہے، وقت نہیں ہے، آ جائیے. آپ کو پتہ ہے حج اور عمرہ فرض نہیں ہوتا جب تک پیسہ نہ ہو. میں نے بڑے بڑے لوگوں کی پوسٹیں لگی دیکھی ہیں کہ حج کرن تے عمرے تے جان نو دل کردا ہے پر وسائل نہیں ہے. اللہ کو پیدا کر دے. میں نے ایک بھائی سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ پوسٹ فیس بک پہ لگانے کی ضرورت، کہندا شاید کسی دے دل 'ਚ ترس آ جائے مینوں کرا دے. تو میں ادا 4 کر چکے ہیں، 4 کر چکے ہیں. میں کہا یار ساڈے دل 'ਚ کدی یہ خیال آیا ہی نہیں. لوگ کتنے سیانے ہیں. یہ ابھی کہہ رہا تھا کہ ایک بک کھولی تو سامنے یہی چیپٹر کھل گیا کہ یار تیرے گھر دے قریب رب دے گھر 'ਚ سہولت موجود ہے نہیں تیرے پاس. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں سر کبھی شعور کے ساتھ تمہوں حاجی کسے نہیں کہنا. یہ میں گارنٹی دینا کہ حاجی نہیں کہنا. حاجی کہنے لیے ایک دفعہ جانا پہنتا ہے. یہ ڈگری صرف انہوں ملنی ہے. اللہ اور اس کے رسول آپ کو وہ جانے والے کی گارنٹی معلوم نہیں ہے کہ نہیں. خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق پڑھ اشراق 2 رکعت. یہ پیغمبر کی سیرت کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے. ومن کیسے ہے وہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یہ ہے رب کا دیا ہوا رنگ اور مفت کا رنگ، سہولت اور آسائش. اچھا 2 منٹ کے لیے دوسری طرف آئیے. بڑے سارے لوگ ہیں جو کئی سال لگا کے ڈاکٹر بنتے ہیں. کچھ لوگوں کی لائف کی، پریکٹیکل کی، علم کی، عمل کی، معرفت سے راضی ہو کے خود یونیورسٹیاں ڈگری لے کے کھڑی ہوتی ہیں. سر جی تسی تشریف لے آؤ، تانوں ڈگری دینا ساڈی یونیورسٹی لیے اعزاز ہے. اللہ کو اچھا لگتا ہے، حضور کو اچھا لگتا ہے. یہ پیسے والے تو ٹور کے جان گے، غریبوں تسی آ جاؤ، تسی اللہ دے گھر چان کے 2 رکعت اشراق پڑھو، ڈیلی حج تے عمرے کرو، سال میں 360 کر، 65 کر، 66 کر. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے اس کی وقت یا قیمت کم ہو جائے گی، لیکن سہولت موجود ہے، پیغمبر نے دی ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی، میرے پیغمبر کی سیرت کا کیلنڈر بڑا مضبوط تھا. ہمیں یہ لگانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا حساب ہے. کس دن سورج کب نکلے گا، کس وقت، کون سی نماز کا کیا ٹائم ہے. اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا. ہم نے وقت مقرر پہ میقات، کیلنڈر بنا کے، دن اور رات کو مقرر کر کے، ایام کی تحدید کر کے، وقت کو اپنے دائرے میں اور ظرف زمان میں رکھ کے تمہارے اوپر نماز فرض کی ہے. مرضی کی نماز نہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے سقر ہے. قیامت کے دن جب گرا کے جہنم کی وادی سقر میں اہل سقر سے پوچھا جائے گا وما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. ہم دنیا کی ہر مجلس میں گئے مگر نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں گئے. یہ ہماری کوتاہی ہے. یہاں کیا ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنے والیوں کے لیے ویل وادی کی ہلاکت ہے. ویل جہنم کی وہ وادی جس سے جہنم بھی پناہ مانگے. یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے. یہ نماز میں کیا کرتے ہیں؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون. جو نماز کے اندر غافل ہے ان کی سزا اور ہے. جو نماز کے وقت سے غافل ہے، اذان ہو گئی، اچھا پڑھ لینے، بلایا جا رہا ہے، یار ایڈی جلدی نہیں، سردیاں تو لین ہی لگی ہے، ادھروں جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ پھر آؤ جاؤ تو بس آئی ہے. مذاق نہیں ہے. دنیا کے سارے کام ایک طرف، 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ 5 نمازوں کے لیے وقت مقرر ہے. اور جبریل امین نے اول وقت اور آخر وقت دونوں میں نماز پڑھ کے بتائی. اور میرے محبوب نے 4 نمازوں میں اول وقت کو پسند کیا اور نماز عشاء میں لیٹ پسند کیا. آپ کی کیا پسند ہے؟ آپ کی سیرت کا کیا رنگ ہے؟ آپ کی نمازوں کا کیلنڈر کیا ہے؟ آپ مولانا کے پیچھے مر رہے ہیں یا جو کائنات کے سارے ولیوں کا ولی، اماموں کا امام، انبیاء کا امام، کل کائنات کا ہادی اور رہبر و مرشد، جو فجر کی نماز کو اندھیرے میں پڑھے،
اول وقت میں اسی دن چاڑ کے پڑھیے، جواز کا وقت ہے، افضلیت کا وقت نہیں۔ کبھی دین میں ہر جگہ جواز نہیں، افضلیت بھی ڈھونڈا کریں جو میرے پیمبر کی پسندیدہ تھی۔ روئے زمین کے گھوم کے دیکھیں، روئے زمین پہ جائیں، عشاء کی نماز اگر کوئی تاخیر سے پڑھ رہا ہے تو صرف ایک طبقہ ہے، ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں، لوگ وہابی بھی کہہ دیتے ہیں، غیر مقلد بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن میں نے ان سے بڑھ کے متبع کوئی نہیں دیکھا۔ کوشش تو کرتے ہیں نا۔ میں بہاولپور سے گزر رہا تھا، اذان کی آواز رات 9:30 بجے کے بعد، لگ بھگ 10 کا ٹائم تھا، 9:45 یا 10 کا، اذان کی آواز۔ میں نے آگے سفر پہ جانا تھا، ٹکٹ چھوڑ دی، رکشہ پکڑ کے جدھر کو آواز آ رہی تھی میں ادھر کو جا نکلا۔ عیدگاہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا مسجد کن کی ہے؟ کہا پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ۔ سر چلو ادھر کو جدھر کو زمانے کی ہوا ہو، چلیے ادھر کو جدھر سیرت کی خوشبو ہو۔ یہ بہت کم ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، اس میں بڑی محنت پڑتی ہے۔ میرے نبی رحمت آذان، کتاب الاذان، او ہو، پہلے طریقے تو چلے آ رہے تھے، گھنٹہ بجا دو، ٹل بجا دو، ناقوس بجا دو، بینگ بجا دو، وسل مار دو، سیٹیاں بجاؤ۔ بیت اللہ میں سیٹیاں ہی ماری جاتی تھی، پتہ چلتا تھا عبادت ہو رہی۔ رات میں ایک عبادت گاہ میں تھا، وہاں طبلے لگ رہے تھے، سرنگیاں بج رہی تھی، گیت سنگیت ہو رہا تھا۔ کیا ہے جی؟ رب کو راضی کیا جا رہا ہے۔ وہ بھی جگہ تھی کہ کپڑے اتارے جا رہے تھے، ننگا کر کے رب کو راضی کیا جا رہا ہے۔ میرے مرشد آئے، لباس آگے چل کر کے کتاب اللباس میں ذکر کروں گا، کہا باحیا، باوقار، مسنون، سر ڈھانپا ہوا ہو، پورا لباس ہو، اللہ کے سامنے تیاری ہو۔ حضور لباس پورا نہیں، سر ننگا ہوگا نماز ہو جائے گی۔ کہا صرف کندھا ننگا نہ کرنا۔ یہ جگہ تھی کہ آپ بتاتے نہیں ہوگی، خبردار سر ننگا اور نماز نہیں ہوگی۔ بھائی جس کے کندھے ننگے ہیں وہ نماز نہ پڑھے۔ حضور چادر ایک ہے، ایک چادر کو ایسے باندھو، اگر یہاں کوئی چادر ہوتی تو میں ابھی بتا دیتا کہ کیسے ایک چادر لے کے کندھوں پہ بھی یہ دیجئے گا ذرا، مہربانی۔ ایک چادر ہے، میرے پاس ردا اور کسا دونوں نہیں ہیں، محبوب میں کیا کروں؟ ایک انداز ہے کہ میں اس کو ایسے باندھ لوں پیچھے، میرا سطر بھی، میرا سینہ بھی یہ کور ہو رہا ہے۔ کہا نہیں، ایسے نہیں ہے، آپ اس کو اس انداز میں لیجئے کہ آپ کے تن کو بھی اور آپ کے کندھے بھی کور ہو جائے۔ بات تو اتنی ہے نا، میں ایسے کروں گا تو میرے پیمبر کی سیرت بھی ہے، میرے پاس اسٹائل بھی ہے، نہیں ہے میرے پاس کچھ۔ حضور کیا کروں؟ کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہے نا 4 دیواری کمرہ بند، ایسے لوگ بھی گزرے، لیکن میرے پیمبر نے جو سکھایا، کمال سکھایا۔ گھنٹے نہیں، منادیاں نہیں، ڈھول دے کے جیسے ہوتا ہے جی فلانی دکان دا افتتاح ہو رہا ہے، ادھر سوچا جا رہا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ مختلف اصحاب کو خواب، زید بن عبد ربی، وہ الفاظ اور کلمات، محبوب کہتے ہیں سناؤ، سنائے گئے۔ جناب بلال، عبداللہ ابن ام مکتوم، آواز اونچی ہے، ان کو کہا پڑھیے۔ میرے پیمبر سن کے کہتے ہیں کہ یہ جو اذان ہے نا یہ سنت نہیں ہے۔ وہ بھائی سنت ہے، اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، سننا۔ اب سارے تو نہیں اذانیں کہیں گے، مقرر کر دیا گیا ہے، اذان کہہ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، اور ساتھ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اذان سن کے جواب دیجئے۔ یہاں گزارش کر دوں، کئی مسجدوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، اذان میں کہنی ہے، اذان میں کہنی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، اذان کہنے والوں کی گردنیں قیامت کے دن لمبی ہوں گی، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا سب سے نمایاں ہوں گے۔ لیکن یہ ذوق جنگ میں نہ بدلے۔ ایک جگہ گئے، اذان کا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا، اذان ہو گئی۔
ਕਰੀਬ ਘਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਦੋ ਬਾਬੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ੂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਗैर वज़ू तो आन के और खलोता थे। अजान के लिए वज़ू शर्त नहीं है। अच्छा, उसने अजान शुरू कर दी वक़्त से पहले ही, वो वाशरूम से भागा, वो जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है। वो भाई एडे सियाने ना बनो, बड़ी अच्छी बात है, जो अजान कह रहा है वो कह रहा है, दूसरे को सवाब कैसे मिलेगा। इदा समिअतुमुल मुअज्जिन फक़ूलू मिस्ल मा यक़ूल, नबी रहमत ने सबकी तरबियत कर दी है। एक अजान पढ़ेगा, दूसरे जवाब देंगे, जब जवाब देंगे सारा सेम कहेंगे, अल्लाहु अकबर तो अल्लाहु अकबर, और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो अशहदु अल्ला इलाहा, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, या सेम पढ़ो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ना एडवांस में दरूद, ना ये सुन के दरूद। हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, सेम जवाब नहीं देना। क्या कहना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो पैगंबर यहाँ ला हौला वला कुव्वा सिखा सकते हैं, वो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे नहीं कह सकते थे यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर अल्लाहु अकबर, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब क्या पढ़ना है, अजान मुकम्मल हो गई है, मेरे पे दरूद पढ़िए और मेरे लिए वसीले की दुआ कीजिए, मेरे लिए वसीले की। ये कहता जी हुजूर नू तवसल ना पाइए तो दुआ कबूल नहीं होंदी, हुजूर के तो फैल। और अजान में क्या सिखाया, अजान पढ़ के कहना है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअथहु मुकामम महमूदा। अल्लाह ये अजान की बुलंदी और नमाज के कायम होने वाली इन कैफियतों के मालिक, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अल्लाह मुकम्मल अजान का मालिक और रब तू, वस्सलातिल काइमा, फजर से लेके अगली फजर तलक नमाजों के क़याम का रब तू, तेरे लिए। दुआ क्या है, आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअथहु मुकामम महमूदा, हमारे पैगंबर को वसीला अता कर और वो फजीलत दे जो मुकाम महमूद पे मिलनी है, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक हस्ती के लिए रखा गया। सूरतुल इसरा में उसकी वजाहत की गई। ये मोहम्मद रसूल सल्लम से वादा है, मगर हमें उनकी दुआ का, सुम्मा सल्लु अलैहि, अब पढ़िए मेरे पे दरूद। क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हुजूर अजान हो गई है, जवाब दे दिया है, वसीले का, फजीलत का, मुकाम महमूद का आपके लिए अल्लाह से सवाल कर लिया है। आप पे दरूद, रहमतों की, बरकतों की, सलामतियों की दुआ कर ली है। हमें क्या मिलेगा, कहा क़यामत के दिन तुम्हारी शिफात मेरे ऊपर वाजिब हो जाएगी, मैं तुम्हारा सिफारशी। सर जी कितना आसान था, मगर हमने यहाँ भी अपनी मर्जियाँ, बिदआत, खिराफात, रसूम और रिवाज, और ऊपर से दलाइल दे रहे हैं, डटे हुए हैं कि नहीं ये पहले पढ़ना है, ए बाद च पढ़ना है। हुजूर की कोई तरतीब नहीं। एक दिन ना घर में मिस्त्री काम कर रहा था, उन्हें ना नैट काबलियां दे विच ना पहले वाशलां पा के पिछू काबले लाए। मैं जिन्ने भी सी खोल के ते वाशल पिछे करती पहले ते काबला नट जिहड़ा ना उहदे उत्ते बोल्ट पहले कर। मैनू वेख के कहंदा प्रोफैसर साहब की होया? मैं आख्या यार तू जिहड़ा ना इनू बोल्ट नूं बाद च लाउण डिया, इनू पहले कर। इहदे अंदर ने ना सारियां चूड़ियां, नट बोल्ट, नट नूं अगे ते पिछे कर वाशल, उहदे च किहड़ी कोई वाशल है, ओ चूड़ी है। कहंदा उस्ताद जी की होया जे, तुहाडा अपना इलम उत्थे कालजे रखो, ये साडा इलम है। इत्थे
ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਾਬਲਾ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨੱਟ ਬਾਅਦ ਚਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦਰੂਦ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਵਹੀ ਦਾ ਇਲਮ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ। اپنا علم اپنے اظہار اپنے پاس رکھیے، میرے محبوب سے بڑھ کے اس کائنات میں پڑھا ہوا اور کوئی نہیں ہے، پڑھایا بھی رب نے خود ہے، یقین کر لیجئے۔ اب آئیے کتاب الجمعہ پہ، یہ نماز کی صفتیں۔ ہم کہتے ہیں جیڑی پڑھ لو ہو گئی، میرے پیغمبر کی سیرت میں ایسے نہیں جیڑی پڑھ لی ہوگی تو جداں پڑھ لی ہوگی، ایسے نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں میرے نبی کا بہت پیارا یار، سینے سے لگنے والا، ہاتھ ملانے والا، محبوب اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، میرے پیغمبر کی ڈائریکٹ زیارت اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، اور جینون مسجد نبوی میں پاؤں رکھ کے قیام، رکوع، سجود، تشہد کرتا ہے تے حضور انہوں سامنے بہ کے ویندے نے نماز پڑھ دیاں تے حضور کہہ دیندے نے تیری نماز نہیں ہوئی۔ اے نہیں آکھیا، کہا ارجی فصلی فانک لم تصلی، میرے صحابی جا نماز پڑھ، تو پڑھی نہیں۔ اسی آپ جمعہ پڑھ کے نکلنے ہیں، نال علی مسیت والے آ جان سانو کہن تسی تے جمعہ پڑھیا ہی نہیں، وہ پڑھ کے نکلن اسی کہیے تسی نہیں پڑھیا، کیا گزرے گی دل پہ؟ سچی بتائیے۔ صحابی ہے، دور نبوت ہے، جبریل نازل ہو رہے ہیں، وحی آ رہی ہے، مصطفیٰ بذات خود بنفس نفیس تشریف فرمائے، صحابی کتنے خشوع اور خضوع سے قیام کر رہا ہوگا۔ یار استاد کول ہوئے نا تو بندہ بہت دھیان نال کام کرتا ہے، کتنا خشوع ہوگا، کتنا خضوع ہوگا، کتنی لہیت ہوگی، کتنا اخلاص ہوگا۔ آئے اور آپ نے ایک بھی نمبر نہیں دیا، کہا نماز پڑھ تو نہیں پڑھی، پھر اودے تو بہتر پڑھ کے آپ نے کیا پڑھ تو نہیں پڑھی، پھر پڑھ کے آپ نے کیا جا پھر پڑھ تو نہیں پڑھی، تے آخر کہنے لگا حضور جتھے غلطی ہونڈی وہ دس دو، میں تے اپنے لوگ بہتر تو بہترین کرن دی کوشش کیتی ہے۔ پھر حضور نے بتایا کہ تیرے رکوع میں مسئلہ ہے، تیرے سجدے میں مسئلہ ہے۔ اج کسے نو کہہ کے ویکھ لو رکوع بھی ٹاپو ٹاپ، میں کوئی ایسا ڈرائیور نہیں ویکھیا کہ جڑا حال ہے ایک گیئر جڑا نا جی پہلے ادھر پایا تے نال ہی دوسرا، گڈی نے بھائی جھٹکے لینے، جھٹکے کانوں دین ڈیا استاد، ڈرائیوری کر کی کرن ڈیا، نماز پڑھے اللہ کے لیے، بس میں وہ ادا کرتا نہیں، وگرنہ جو ہمیں جلدی ہوتی ہے، اور معلوم نہیں کتنی جلدی ہوتی، کتنی جلدی ہوتی، بس جھکے گرے اٹھے، جھکے گرے چل۔ اسے کوے کی طرح ٹھونگے مارنا کہا گیا ہے، اسے نماز کا چور کہا گیا ہے۔ تیرے پیغمبر کی نماز کی صفت یہ ہے، وصف یہ ہے، سیرت یہ ہے، کردار یہ ہے، حسن یہ ہے، جمال یہ ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے تو رک رک کے، ایک سا نال نہیں۔ اے قاری صاحب نے جی الحمد لے کے وللضالین تک ایک سا چ پڑھ چھڑیا، نہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھہریے، ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل سے پڑھیے، مرضیوں سے تیزیوں سے فاسٹ نہیں۔ وہ صحابی کی نماز ریجیکٹ، آج جدہ بھابی جدہ مرضی پڑھ لے قبول، سنی جیسے مرضی پڑھ لے قبول، نہ لے آ جائے، اعتراض نہ کرے آ جائے۔ تیرے پیغمبر کی نماز محمدی، مسجد نبوی، مسجد محمدی، وہاں پہ بھی اگر کوئی اپنی مرضی کی پڑھ رہا ہے تو نہیں ہوئی نہیں، پڑھی نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کے نام تک بدل گئے، روزوں کے نام تک بدل گئے، بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یہ سانگلہ میں نا ٹالی شریف تھی ایک بزرگ کی دربار شریف پہ، تو وہاں پہ یہ کچھ سال پہلے ہوا واقعہ، لوگوں نے دیکھا بھی، لائیو چلا۔ بابا جی ٹالی نو ہاتھ نہیں لاؤن دیندے، خیر اہل الحدیث نے کہا ٹالی اللہ دی ہے، بابیاں دی نہیں، کل زمین اللہ دی ہے، بابے بھی اللہ دینے۔ کہندے جی نہیں، یہ دی کوئی مسواک بھی پنے گا تو پھڑیا جائے گا، باں لت ٹوٹ جائے گی۔ شرط لگا لی، ہم اتنا پیسہ دیں گے جی ٹالی پوٹ کے لائیو۔ عملہ پہنچ گیا، دو چار کہاڑیوں نہ ویکھیا بھی یہ تو ہونی کچھ نہیں رہا، اور گلاں چھڑیاں، قصہ مختصر۔ آواز آئی، اوئے اتھے عذاب آ جانا جے۔ ایک بندے نے کیا ہوئے اللہ لے ادھر ہو جاؤ، بابے لے ادھر ہو جاؤ۔
سر جی بظاہر ویڈیو چ موجود ہے، اللہ والے دو چار ادھر کھلوتے ہیں، بابے والے ادھر ٹر گئے نے، ٹالی لا کے سائیاں نے وڈ کے ٹرالی تے پا کے انہاں کہ ہن بھی مرے تے ہن بھی مرے، اور ٹالی دا مڈ بھی اتھے باغ والی مسجد چ پیا ہے۔ ایسی ایسی حیبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نا 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 نا، اے فاتحہ نہ پڑھیا جے منہ چ اگ پینی ہے، انگارے پینے نے، پھوڑی تے جا کے پڑھن ڈے ہو جائز ہے، جتھے حضور نے پڑھی اتنے نہیں ٹھیک، نہیں 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 ایدا نہیں کرنا۔ او بھائی پھوڑی پہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی، درود بھی نہیں پڑھا، حضور نے تے نہیں پڑھیا سی نہیں پڑھ دے، آخر نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ او بھائی مردود او نہیں مریا جہدے جنازے چ تانوں فاتحہ نصیب ہی نہیں ہوئی، جس کی وفات کے کلمے کے منکر ہے۔ او بھائی یہ میت اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت نہیں، یار جان دے جدوں فوت ہون ڈیا ہے اس ٹائم حضور نے کیا لکینو موتاکم بلا الہ الا اللہ، ادوں سورہ یاسین شروع کر دیتی، جے کوئی پڑھاؤنی نہیں ڈیا نا 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 نال نہ لیا جے کتے اوکھا ہو کے نہ کر دے، حضور تو تب پڑھا رہے ہم چارپائی اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت۔ اب کس نے کہا ہے؟ اب کس لیے آئے ہو؟ اب یہ سارا کچھ کس لیے؟ اس لیے پیغمبر کی سیرت کو لے کے پڑھنا شروع کر دیجیے اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دیجیے، پھر لوکی مسلکن جو کئی جان ڈر کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں۔ لہذا پیغمبر کی نماز، اور آج میں بات روک رہا ہوں جمعے پہ، اگلی ملاقات سے انشاءاللہ ہم پیغمبر کا جمعہ دیکھیں گے۔ یار ملاقات کرواؤں گا، نظارے دکھاؤں گا میرے محبوب کے، ہاں جمعہ کیسے ہوتا تھا۔ میں اج بھی ویکھیا روکن دے باوجود پچھلے جمعے کیا بھائی صفاں پھلان کے نہیں آئی دیاں منع ہے، وہ ثواب بھی عقاب چ تے دعا بد دعاواں چ بدل جاندی، لیکن مجبوری ہے، پتہ نہیں ہماری اپنی ایک پرسنالٹی میٹر ہے یا کوئی اوچھ ہے۔ منع کیا ہے حضور نے، تسی میرے تو بہت بڑے ہو، عمر میں بڑے ہو، علم میں بڑے ہو، فضل میں بڑے ہو، تقوی میں زیادہ ہو، پہلی صف کی فضیلت بھی بڑی ہے، تو پہلے آ کے پہلے بیٹھی ہے نا، جو پہلے آئے ہوئے ان کی گردنیں پلانگ کے جمعے میں منع ہے، نہیں ہونا چاہیے، خطبے کے دوران منع ہے، نہیں ہونا چاہیے، مگر ہمیں اپنی آئی تو کون روکے، اسی سوچ جو لے آئے جو اسی کرنا ہے وہ کر کے بخونا ہے، آ کے بیٹھتے منع ہے کہ ایک دوسرے سے الیک سلیک کریں، آتے لیٹ آئے بیٹھے دوروں دوروں، اور نماز کے اندر کی حالت میرا اللہ معاف کرے، سر جی کتے ساڑھے سامنے کیمرے لگے ہون تو پتہ نہ ہوئے سانو، تو ساڑیاں نمازاں دیاں آ جان نا تصویراں، پھر اسی اگر وہ سیاستدان کر رہے ہوں تو ہم نیچے کوئی نہ کوئی اپنی رائے دے دیتے ہیں، کمنٹ پاس کر دیتے ہیں، دیکھو قوم کا سرور، تو کوئی ساڑھے بارے لا دے تو کی کریں گے؟ یہ تو شکر کرو اللہ نے اپنی کسی مسیح خود کیمرے اگے نہیں لوائے جڑے اسی لوانے ہیں کہ دنیا ویکھے، پھر جب دنیا دیکھتی ہے تو دنیا ہنستی ہے، پھر کہتے ہو کہ نہیں ہاں خشوع خضوع ادا انداز طریقہ سٹائل رنگ لب و لہجہ محبوب کے سنگ، مجھے تو مزہ آتا ہے، آپ کا پتہ نہیں، ہمیں تو اچھا لگا تو ہم نے اسے چن لیا۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں یار گلہ نہ کریا کرو، وہ سر جی تسی ساڈے آ کر دے ہو، وہ نہیں میرے ویر، اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے، پیار نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی، میں اپنے آپ چ رہنا کری جانا، فضائل بیان کری جاؤں گا اور پوری زندگی گزر جائے گی۔ فضائل کی حدیث تھوڑی ہیں، آیات تھوڑی ہیں، صرف فضیلتیں، لیکن احکام اور مسائل سدھارنے کے لیے اور بتانے کے لیے ہیں کہ تیرا یہ نوٹ نہیں چلنا، دیکھنے میں کڑک ہے، دیکھنے میں نیو ہے۔ کل میں نے ایک ویرے کو بس ویسے ہی کہہ دیا، انہوں دیتا 5000 کا نوٹ، میں کہا چیک کر لی ذرا، میں پشاور لو آیا، بھاجی انہیں 2-3 دفعہ اداں ویکھیا، میں کہا کی ہوئی یہ میرے کہنے تے کہندا بھاجی ادھروں اداں دا مال آوندا ہے، تے جدوں اداں دا مال آوے انہوں 5 دفعہ نوٹ وینا ہے، تے یہ کدی ویکھیا ہی بھی یہ مال حضور اللہ نہیں کسی اور پاسوں مال آیا نے، تے طریقت آئی ہے تے انداز آیا، انہوں میں چیک کر لواں صحیح کہ ٹھیک نہیں 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 ٹھیک ہے، جداں دا آئے گا چلے گا، اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ نبی کریم، رب کریم، قرآن کریم، رسول کریم، ان کی دی ہوئی نرمیاں اور محبتیں اور ان کے دیے ہوئے رنگ لے کے اپنی زندگی سنواریے، انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے اللہ میری اور آپ کی دنیا بھی اچھی کر دے گا، عقبہ بھی اچھی کر دے گا، وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، معاملات کو سدھارنے کا ٹائم صرف یہی ہے۔ میں کل مغرب کے وقت درس دیتے ہوئے قاری ایوب صاحب مندر گلی والے ان کی صحت کی دعا کر رہا تھا کہ اسی دوران میں ان کی وفات ہوئی اور پوسٹ لگ چکی تھی۔ ہم دعا کر رہے تھے اور وہ اس دنیا سے جا چکے تھے، ہم صحت کی بات کر رہے تھے۔ یہ صرف رب جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے۔ جناب ابو بکر صاحب کی اہلیہ اور ہمارے بھائی عبد المنان ڈوگر صاحب ان کے ماموں، اور ابھی ایک رکا ہے بہن کہ میرے سسر وفات پا گئے ہیں۔ معلوم نہیں کتنے لوگ اس دنیا سے کل کی رات اٹھا لیے گئے، آج دن میں اٹھا لیے گئے، آج رات کئی لوگوں کی باری لگی ہوئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ زندگی بڑی لمبی ہے، نہیں معلوم کب لگ جائے۔ چھوٹے بچے اٹھا لیے گئے۔ کل آپ نے خبر پڑھی جاسم بھائی اپنی نکاح سے آدھا گھنٹہ پہلے فوت ہوئے، صرف آدھا گھنٹہ پہلے۔ نوجوان اپنی بھری جوانی میں، پوری تیاریاں لگی، بارات، نکاح سے آدھا گھنٹے پہلے اس دنیا سے اللہ اٹھا لیتا ہے، تو موقع کا پھر فائدہ اٹھائیں، جو مل گیا ہے اسی میں خود کو چینج کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، علیین میں، اعلیٰ علیین میں جگہ دے۔ اللہ لواحقین کو صبر جمیل دے، اللہ بیماروں کو شفا اور تندرستی دے۔ ایک سوال ہے، اگر کسی بزرگ کی ذہنی حالت تھوڑی خراب ہو، وہ حاجت سے فارغ ہو کے بغیر پانی کا استعمال، ہاتھ دھوئے بغیر وضو کے قرآن پڑھے، ان کو پکڑنے پہ منع بھی کریں، اور وہ کہیں کہ نہیں میں باوضو ہوں۔ رفع القلم عن الثلاث، 3 لوگوں کے رویے اور معاملات اللہ کے فرشتے نہیں لکھتے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، ذہنی توازن درست نہ ہو۔ تو ایسے لوگ اگر کچھ ایسا کر جاتے ہیں، ہم مناسب کوشش کریں گے، لیکن ان کو مزید غصہ مت دلائیں، مزید اس پہ مت بگاڑیں۔ جس کا قرآن ہے وہ اس چیز کو نوٹ نہیں کرتا، وہ ان کے خلاف نہیں لکھتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو، جن کی پوری زندگی پاکیزہ گزری ہے یا صاف گزری ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے یہ حالات نہیں اور اینڈ پہ جا کر کے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن کھولوں یا پکڑوں یا کچھ دیکھوں، تو شاید اللہ کو اس کی یہی ادا، تو اتنا زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت کرے، ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو میرا رب جو ہے وہ آسانیوں میں بدل دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔